اکنامک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور کیا ہم اس طرح کی ڈی جنریشن اپنی سوسائٹیز میں چاہیں گے کہ سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پہ جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے کو کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد امامت خلافت والے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں؟ اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں، سنی اپنے علماء کو فالو کریں. جب آپ نے بھی کہا کہ عربی جب تک لوگ نہیں سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں میں شعور نہیں ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کا، تب تک وہ انڈر انفلوئنس ہیں جو ہمارے مساجد میں خطبے جمعے کے دن دیے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا پھر شیعہ؟ یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ دونوں یہاں پر موجود ہیں تو کیا کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ تمام مسالک کے علماء، تمام فرقوں کے علماء کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکے؟ جی وہ پیچھے جو حجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہیں گی. سینیٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے رینیسنس کی بات کی. آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی، لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، جو مورل بینکرپسی اور جو ان کی فیملیز ڈی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے، تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹریل ریولیوشن تھی. وہ اکنامک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور کیا ہم اس طرح کی ڈی جنریشن اپنی سوسائٹیز میں چاہیں گے کہ جس پوائنٹ یہ ہے ڈی جنریشن کی بات نہیں ہے، ایک احساس آزادی اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے. جب اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں برابر کا حصہ لینے کی، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا. دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے. تیسری بات یہ، فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی، پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں، رومن کیتھولک وہاں پر بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی فرقے ہیں، بدھسٹ میں بھی فرقے ہیں. یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ، سنی اور دیگر فرقے وہاں، شافعی، حنفی، سب وہاں پر رہ رہے ہیں پرامن طریقے سے. یہ لعنت میرے پاکستان میں کیوں ہے؟ میں تو اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جی اسلام نافذ کرو، اور جناب مذہبی جنونیت، انتہا پسندی، ویڈیو شاپ پر حملے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہر طرح کا جبر میرے معاشرے میں ہے. اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اور قتل و غارت گری کی جانب راغب ہیں. نیکسٹ کوسچن. جی محسن نقوی صاحب اور اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے. اسرار صاحب نے جو ہماری سوسائٹی کا سلوشن نکالا تھا فرقہ واریت ختم ہونے کے لیے، اسلام اور قرآن، تو میرا ان دونوں محترم عالمین سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پہ جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے کو کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد امامت خلافت والے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے فالوورز آپ جیسے علماء دین ہیں. تو آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں؟ اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں، سنی اپنے علماء کو فالو کریں اور بریلوی اپنے علماء کو فالو کریں، تو پھر فرقہ واریت تو مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اس کے روٹس جو ہیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے. دیکھیے میں نے اس سلسلے میں جو بات عرض کی تھی اسے دہرا رہا ہوں. ہم عربی سیکھیں. ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں 5 میں، چھٹا ایک اضافہ کر لیجئے. اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے. ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے. ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے. ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہم نے اجمیوں نے، چونکہ عربی ہم جانتے نہیں، تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کریٹ کر لیا ہے. اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے. اور چونکہ عوام جو ہیں، جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، عربی زبان جانتے نہیں. بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایجوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے. عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن خود پڑھتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائیورٹیز کس چیز کی ہے، کون سی شے اہم ہے. ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا، اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شے کی اہمیت ہے. ٹھیک. تو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست مطالعہ، یہ ہے اصل بنیادی چیز.
ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. صحابہ کرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو ائمہ مذاہب ہیں وہ سب کے سب عربی داں، اور شاید ہم سے تو بہتر عربی داں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جرات کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا، ہے، اور علماء کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف جو ہے یہی فتوے کے اختلاف کا سبب بنتا ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب بات آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے طور کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کے جو اسناد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق اخذ معنی کرنے کے قابل ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا، وہ صرف یہی کام کرے گا. کیونکہ جو فقہا، جو محدثین، جو مفتیان کرام بڑے گزرے ائمہ مذاہب، انہوں نے پھر ساری زندگی اسی کے اوپر تحقیق کی، الفاظ کے اوپر، اس کے اوپر. تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک سے ایک تفسیر آپ کو ملے گی عربی زبان میں، اور وہ جن اجمی حضرات کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اجمی بار بار الفاظ استعمال فرما رہے ہیں. ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ائمہ مذاہب جو ہیں 4 بڑے، ان میں سوائے امام شافعی کے کون ہے کہ جو عرب ہے؟ باقی سب کے سب غیر عرب. اور محسن نقوی صاحب ایک بات کا موقع دیجئے. دیکھیے 2 چیزوں میں فرق کیجئے. ایک ہے اختلاف، ایک ہے فرقہ بندی، تفرقہ. اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا کیا، شکلیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں. یہ جو گونا گونی ہے اس کائنات کے اندر، یہ در حقیقت اس کائنات کا حسن ہے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے، دوسرا دوسرے کو کافر کہے، اور من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں تھا ان کے اندر. اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اہم تر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی ہے، ٹرشری اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو، محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے. ہاں، میں اس سے متفق ہوں، ہر پڑھے لکھے انسان پر. یعنی اگر کوئی بالکل دیہاتی ہے بیچارہ جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا تو اس کا معاملہ اور ہے. ہر پڑھے لکھے اور صاحب استعداد مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے. اچھا، اس لیے کہ قرآن عربی ہے. ٹھیک، اس موضوع پہ ہم احمد جاوید صاحب کی رائے لیتے ہیں. احمد جاوید صاحب، میں تو خود ہی عربی نہیں جانتا. نہیں، آپ یہ فرمائیے کہ عربی جان لینے سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں عجمی ہونے کی وجہ سے ہاں کیا دور نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، دین ایک ڈسکورس ہے، اور ڈسکورس کا پورا فہم جو ہے اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر نہیں ہوتا. تو آپ اس ڈسکورس کی زبان کو اگر نہیں جانیں گے تو اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر رہیں گے. لغت اس تاثیر کا بدل نہیں ہے. ٹھیک. یا ترجمہ. اور اس سے ہمارے جو فرقہ واریت جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو کم ہونے میں، اس کی شدت میں کمی ہوگی، کیونکہ دین پھر تاثیر بن کے میرا مزاج متشکل کرے گا، تو اس مزاج میں وہ ایک وسعت ہوگی. بہتر. جی، آپ سوال کیجیے. میرا سوال مولانا اسرار صاحب سے ہے. سر، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اور پاکستان میں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ سمپل سا یہ سوال ہے، ذرا پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں. ذرا مسلمان ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، انبیاء پر، رسولوں پر، کتابوں پر جو بھی آئی ہیں، اور بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، ان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلان کرے. جی، آپ فرمائیے. جی، میرا سوال تمام پینل سے ہے. تھوڑی دیر پہلے خطبوں فتووں کے اوپر بات ہوئی تھی. آپ نے ابھی کہا کہ عربی جب تک لوگ نہیں سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں میں شعور نہیں ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کا، تب تک وہ انڈر انفلوئنس ہیں. جو ہمارے مساجد میں خطبے جمعے کے دن دیے جاتے ہیں، مولوی حضرات دیتے ہیں، ان میں سے میرے خیال سے پینل اتفاق کرے گا کہ بہت زیادہ کچھ خطبے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایسی باتیں جو اسلام کے خلاف میں سمجھتا ہوں جاتی ہیں، یا تعلیمات کے خلاف جاتی ہیں، غلط چیزیں جو لوگ سنتے ہیں. کیا
اس سے بہتر یہ نہیں کہ حکومت ان خطبوں ان چیزوں کو کنٹرول کرے, بین لگائے. ہمارے جو اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ریلیجس لیڈرز جو ہیں, وہ مل کے خود ایک ایسا طریقہ نکالیں جہاں یہ خطبوں پہ کچھ عرصے تک کنٹرول ہو, اور پھر ایک جوائنٹ ڈیسیجن سے ایک فارمیٹ بنایا جائے جس کے تھرو وہ خطبے لوگوں تک پہنچائے جائیں اور صحیح تعلیم اسلام. یہ سوال اس کا پہلی بات آپ یہ فرمائیے کہ جواب کس سے چاہیں گے؟ پینل سے, تمام سب سے. اچھا, یعنی سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کو اگر پریسائز کر لیا جائے کہ جمعے کے خطبوں کو اگر حکومت کنٹرول کر لے جس طرح عرب ممالک میں ہوتا ہے, تو کیا پاکستان کے لیے وہ بہتر ہوگا یا ہم مزید زوال کا شکار ہو جائیں گے؟ محسن نقوی صاحب, آپ فرمائیے. ہم یہ بات آپ سے عرض کریں گے کہ بنیادی طور پہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ قانون سازی کبھی بھی حالات کو نہیں بدلتی ہے جب تک کہ فہم و شعور جو ہے وہ پیدا نہ کیا جائے. علماء ما سبق کا طریقہ یہ تھا جس کو معاوضہ کہا کرتے تھے, اس میں ایک دو متعلقہ آیات قرآنی اور پھر احادیث نبوی کا انتخاب, اپنے پاس سے اس میں سیاست اور یہ اور وہ چیزیں شامل نہیں کیا کرتے تھے. مجالس اور عمالی کے نام سے کتابوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے کہ جو علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن کی مشہور ہیں, اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو تقریریں ہیں, جو معاوضے ہیں, اس میں قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث نبوی کا اس موضوع کے اوپر انتخاب ہے. اگر یہ ایک ضابطۂ اخلاق علماء خود طے کر لیں کہ ہمیں اپنی طرف سے فضولیات کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم صرف وہ انتخاب پیش کریں کہ جو حدیث کا اور قرآن آیات کا ہے, تو اس میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں. جب ہمیں خود یہ شعور ہوگا تو ہم خود بخود یہ بات کرنے لگیں. یعنی علماء آپس میں خود طے کر لیں, گورنمنٹ کنٹرول نہ ہو. یہ ادارہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی. دیکھیے, ہم پھر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور ہم بول کچھ اور رہے ہیں, تو شریعت کی نگاہ میں ہم منافق ہوں یا نہ ہوں, ہم اپنے اللہ کے نزدیک ضرور منافق ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہی سوال آپ سے. میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں پاکستان کے حالات ہیں بہت مخصوص. ہم جو رہے تقریباً 200 یا 150 برس انگریز کے غلام, تو اس دور میں ہمارے ہاں مذہبی انتشار پیدا ہو گیا, کیونکہ سرکاری کوئی محکمہ جو ایسا نہیں تھا کہ جو کنٹرول کرے جمع رکھے. اس سے یہ مختلف جو مکتبہ ہائے فکر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, ان کے اپنے مدارس, اپنی جماعتیں, اپنی مساجد. وہ سلسلہ پاکستان میں وہاں سے وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے. کوشش کئی دفعہ ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے صدر ایوب صاحب نے کوشش کی تھی کہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کو وسعت دی جائے اور علماء کو اچھی تنخواہیں دی جائیں ان کو, اور رفتہ رفتہ تمام مساجد جو ہیں وہ اسی طرح جو منظم ہو جائیں جیسے ترکی میں ہے یا جیسے اور مسلمان ممالک میں ہے. لیکن ہمارے ہاں علماء کا ہولڈ کافی ہے عوام پر, اور نمبر 2 یہ کہ وہ سیاست کے اندر بھی دخل دیتے ہیں. اس حوالے سے ایسی ہر کوشش ابھی تک ناکام ہوئی ہے, اور علماء کا اس پر جمع ہو جانا تقریباً ناممکن ہے. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہم نے ایک بیوروکریسی پیدا کر دی ہے, مذہبی بیوروکریسی ہے, ایک پروفیشنلزم ہے. اس پروفیشنل رائیولری از دی رول دنیا کے اندر. تو پھر یہ کہ اس کا, اور ہماری بہت سی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ مولویوں کی ٹریڈ یونینز ہیں اصل میں. یہ صورتحال جو بن رہی ہے, جب تک کہ عوامی سطح پر دین کا شعور نہیں بیدار ہو جائے گا, اور ایک عام آدمی بھی, پڑھا لکھا آدمی, وہ قرآن اور حدیث کو خود نہیں سمجھے گا, اس وقت تک اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وجہ فرمایا. نہیں, یہ سوال کیونکہ پورے پینل سے ہوا تھا. احمد جاوید صاحب, نہیں اس بابت آپ فرمائیے, کیا یہ سوال اپنی سینسٹیو ہے سوال بہت, کیا یہ جمعے کے خطبے گورنمنٹ کنٹرول ہوں؟ جی ہاں, کیونکہ جب تک اسٹیٹ پوری طرح اسلامک نہ ہو یہ پابندی خطرناک ہے. اس سے زیادہ خطرناک ہے جتنا خطبوں سے پیدا ہوتا ہے نقصان, اس سے زیادہ اس سے. ٹھیک. میرا سوال جو ہے وہ اسرار صاحب سے ہے. انہوں نے ابھی کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ سب علماء دین کا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا خطرناک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی, ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تھی تو انہوں نے لفظ مسلمان استعمال کیا تھا. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا کیوں خطرناک ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا پھر شیعہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں کیا کہ یہ خطرناک ہے. یہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں بے بنیاد. یہ بات جاوید صاحب نے کہی ہے کہ جب تک اسلامی ریاست صحیح طور پر قائم نہ ہو اس وقت تک اگر مساجد کا کنٹرول حکومت کو دے دیا جائے تو وہ خطرناک دین کے لیے نقصان دہ ہوگا.
میں نے صرف یہ کہا تھا کہ حالات موجودہ یہ ممکن نظر نہیں آتا. دیکھیے ایک آئیڈیلزم ہے, آپ بہت اعلیٰ ایک اپنے نصب العلم رکھیں. علامہ اقبال کا حال یہ تھا کہ ایک طرف وہ امت کی وحدت کے قائل تھے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر, ایک امت. لیکن ساتھ ہی وہ اپنے لیکچرز میں کہتے ہیں اس وقت صحیح صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. وہ ان کے زمانے میں مسلم نیشنز تھی, آج مسلم کنٹریز ہیں. یہ صورتحال ہے, لیکن ایک امت تو ہے ہی نہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ چیز اس وقت تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اس کے لیے جب تک کہ ایک صحیح اسلامی ریاست قائم نہ ہو اور پھر وہ اس رخ پر نہیں لے کر چلے قوم کو. ٹھیک جی خاتون. میرا سوال بھی پینل سے اور بیسکلی دونوں علماء حضرات جو یہاں پر موجود ہیں, یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ دونوں یہاں پر موجود ہیں تو کیا کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ تمام مسالک کے علماء, تمام فرقوں کے علماء کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکے؟ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر جائے گا تو میں اس کا جواب دے ہوں. ہم اپنی ذمہ داری کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نفس انسانی کا قتل ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, یا اس کے مال اور عرض کو یہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو اس میں ہم اپنے کو اس حد تک گناہ گار سمجھتے ہیں کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچانے میں ہم نے کوتاہی کی. اور اس سلسلے میں جو بھی کاوش کی جائے گی اس میں ہم قرآن اور حدیث کے ادنا خادم کی طرح سب سے پیچھے ہم ہوں گے. جی اسرار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ اس مبالغے پر مبنی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت سیاسی میدان میں MMA ایک ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا ہے, اس میں شیعہ سنی دونوں موجود ہیں, ساجد نقوی صاحب بھی موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو ایک بنا تھا دفاع افغان کاؤنسل اس میں بھی موجود تھے. یہ اصل میں صرف ایک بہت چھوٹی مائنورٹی. مصیبت یہ ہے کہ وہ اقدامات ایسے کر گزرتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اصل بات کیا ہے, ہمارا دشمن جس کا ہم نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے کشمیر میں, وہ ہم سے بدلہ لیتا ہے. وہ جا کر امام بارگاہ میں حملہ کرے گا تاکہ یہ سمجھے کہ یہ سنیوں نے کرایا, سنی کسی کو قاتل کرے گا تاکہ ہم سمجھیں شیعوں نے کرایا, تاکہ یہ کشمکش ہو اور پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو. اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے ان دشمنوں کا ہے, موساد, اور اب خاد شروع ہو گئی ہے, اب افغانستان سے بھی وہ حملے شروع ہو گئے. تو اس سے پہلے جو ہندوستان کی تھی را, ان کا اصل میں ہم سے وہ بدلہ لے رہے ہیں کشمیر کا. اور اس کی وجہ سے بدنامی زیادہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کچھ فرقہ پرستی کے مقابلے ہیں, لیکن یہ جتنا سارا معاملہ اس کے اوپر نہ ڈالیے. جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ کلامی معاف کیجیے گا, لیکن ایک وہ ہے کہ جہاں تک آپ کچھ سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو وہ پارٹیاں اپنے سیاسی ایجنڈا کو فروغ دینے کے لیے بنی ہیں, اس میں مذہب یا اسلام کا محض ایک نام لیا جا رہا ہے. اور یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, لیکن ہم جو یہاں پر بات کریں وہ مسلکی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک علماء کے پینل کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے آپ کے جواب میں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے راوا کچھ پارٹ پلے کر رہے ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں فائرنگ ہوتی ہے یا امام بارگاہ میں فائرنگ ہوتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے یا جو بھی مارا جاتا ہے, اس میں جو کلپریٹس پکڑے جاتے ہیں ان کے نام احمد ہوتے ہیں, حسن ہوتے ہیں, علی ہوتے ہیں, رضا ہوتے ہیں. جو نام ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ میں سے ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا بلیم جو ہے وہ برابر کے قوتوں کو ڈال دینا ٹھیک ہے, وہ بھی انسٹیگیٹ کرتی ہیں, لیکن پورا بلیم ان کو ڈال دینا ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلے سے پہلو تہی کرنا ہے. اور جب تک ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے ان حقیقتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ دہشت گرد ہم ہی میں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہی لوگ پیدا کرتے ہیں, جب تک ہم نہ اصل مسئلے کو سمجھ سکیں گے نہ اس کو حل کر سکیں گے. بہتر. محترم خواتین و حضرات, ایک انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوع پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے, لیکن یہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے تاکہ امت مسلمہ کے ذہن میں کسی گوشے میں کوئی گرہ نہ رہے اور خلق خدا ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے استفادہ کرے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.